اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا. انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنی اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے. اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی حرص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو. ایک روایت میں ان کلمات کے 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے. ان کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالی سے مغفرت چاہتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں، قائم رہنے والے ہیں، اور انہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. اس نے یہ 2 یا 3 مرتبہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی. اے اللہ، آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں. اس شخص نے یہ کلمات کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کہو. اس نے پھر کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کہو. اس نے تیسری مرتبہ بھی یہ کلمات کہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھ جاؤ، اللہ تعالی نے تمہاری مغفرت فرما دی. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہیں۔ اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی، تم اس کو 10 مرتبہ کہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی، میں نے مغفرت کر دی، میں نے مغفرت کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہت تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے، جو غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس دیہات کے رہنے والے شخص نے عرض کیا یہ کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لیے ہیں، میرے لیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعہ میں اپنے لیے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح مانگو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے اور مجھے عافیت عطا فرما دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمات تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں پر تسبیح شمار کرتے دیکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے، جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جاؤں گا
یہاں تک کہ مر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے، پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے، جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندہ کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشہ کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مغرب کی جانب ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، جس کی لمبائی کا تو کیا پوچھنا، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جو کبھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے، اس وقت قیامت قریب ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جب تک ہماری آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تب تک توبہ کی توفیق ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی توبہ کی توفیق ہم سے چھین لی جائے گی۔ گھر گھری چالو ہونے سے پہلے ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے گناہوں پر ندامت ہوں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے اپنے اللہ کے احکام کے متعلق اللہ سے مانگیں کہ اللہ اپنے حکم کے تابع ہماری زندگی گزار دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔